اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم اجرا قال انت صدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان کذا ولفلان کذا وقد کان لفلان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا صدقہ اجر کے حساب سے زیادہ عظیم ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم صحت مند ہو، تمہیں تنگ دستی کا خوف ہو، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ تمہیں فقر و فاقہ کا خوف ہو اور تمہیں غنی ہونے کا مال و دولت آنے کی امید ہو، اور اس کے بعد فرمایا کہ تم صدقہ کرنے میں اتنی تاخیر نہ کرو کہ تمہاری روح تمہارے حلقوم میں آ جائے، اس وقت تم کہو کہ یہ چیز فلاں کی ہے اور یہ چیز فلاں کی ہے، پس تحقیق وہ چیز فلاں کی ہو چکی ہے۔ ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زندگی کے اندر یعنی صحت اور تندرست ہے جب انسان، اس وقت صدقہ کیا ہوا ایک درہم بیماری بڑھاپے کے اندر یا موت کے قریب جا کے 200 درہم صدقہ کرنے کے برابر اجر ہے۔ یعنی جب انسان تندرست ہے، توانا ہے، صحت مند ہے، اس وقت صدقہ کرنا زیادہ افضل ہے۔ جب انسان بیمار ہو جائے، بوڑھا ہو جائے یا موت کے قریب ہو جائے یا آخری سانسیں چل رہی ہوں، اس وقت صدقہ کرنا قبول وہ بھی ہے، مگر اتنا اجر نہیں ہے جتنا جوانی کے اندر صدقہ کرنے کا اجر ہے۔ جس طرح کہ عبادت کے متعلق ہے، جوانی کی عبادت اور جوانی کی توبہ کی فضیلت زیادہ ہے۔ جس وقت انسان بوڑھا ہو جائے یا موت کے قریب چلا جائے، اب اس کے اعضاء ویسے ہی گناہ کرنے سے جواب دے چکے ہیں، اب اگر اس نے توبہ کی تو توبہ کیا کی، اب تو اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اصل توبہ وہ ہے کہ جب انسان کے اختیار میں گناہ ہو پھر بھی وہ اللہ کے خوف سے گناہ سے ہاتھ کھینچ لے، یہ اصل توبہ، اصل تقویٰ یہ ہے۔ تو حضور کا یہ فرمانا کہ جب تم صحت مند ہو، جب صحت مند ہوتا ہے انسان، اس وقت انسان کی خواہشیں لمبی ہوتی ہیں، تو اس وقت صدقہ کرنا دل کے اوپر جبر کرنا ہے، اور اس وقت ایسی حالت میں صدقہ کرنا کہ انسان کو یہ گمان ہو کہ میں صدقہ کروں گا تو مال کم ہو جائے گا، خواہشیں لمبی ہیں تو صدقہ کرنے کو دل نہیں کرتا، تو اس وقت صدقہ کرنا زیادہ افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی احکام یہ صدقہ کرنے کے متعلق یا دین کے جتنے احکام ہیں، وہ سارے کے سارے بنیادی فوکس اس چیز پہ ہے کہ انسان دنیا سے دل نہ لگائے۔ دل لگے گا دنیا کے ساتھ تو امیدیں، خواہشیں لمبی ہو جائیں گی۔ جوانی ہے، جس وقت بھی انسان کو موقع ملے وہی وقت غنیمت جانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ تم اتنا لیٹ نہ کرو صدقے کو کہ تمہاری روح جو ہے وہ تمہارے حلق میں آ جائے، یعنی موت کے قریب ہو تو تب تم جا کے کہو کہ فلاں چیز فلاں کی ہے، فلاں چیز فلاں کی ہے۔ اب وہ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، تمہاری روح نکلنی ہے تو چیز ویسے ہی فلاں کی ہو جانی ہے، تمہاری تو رہنی کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں جتنا بھی مال تقسیم ہوتا ہے یا جائیداد تقسیم ہوتی ہے، جو چیزیں بھی ہیں، یا تو بڑے جو ہیں وہ آخری دم تک اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں، کسی کو دانہ نہیں لینے دیتے، یا اگر کریں گے تو آخری لمحے جا کے کریں گے۔ حالانکہ طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے جیتے جی زندگی میں تندرستی کے اندر ہر چیز حقدار کو اس کا حق دے کے پھر دنیا سے ہاتھ صاف کر کے جائے، اس حال میں جائے۔ تو یہ نہیں کہ آخری دم تک بیٹھا رہے، آخری دم تک جب میری روح نکلنی ہے تو جو چیزیں میری تھی وہ ویسے کسی کی ہو جانی، اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جو صدقہ جتنا زیادہ باقی رہے گا اتنا افضل ہے۔ میں نے صدقے کے لیے کھانا پکایا، کھانا پکا کے آپ کو کھلا دیا ہے، آپ نے کھایا، مجھے اجر مل گیا ہے، اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ اگر وہ ایک اینٹ لے کے میں نے مسجد میں مدرسے میں لگا دی ہے، 30 روپے کی 50 روپے کی ایک اینٹ آئی اور وہ آپ کے پیسوں کی ایک اینٹ خریدی گئی اور وہ لگا دی گئی،
جب تک وہ اینٹ مدرسے میں رہے گی وہ ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ جس طرح کہ یہ مسجد کے اندر یہ ٹائلیں لگی ہیں، دینے والے خیرات کرنے والے تو ہر دوسرا بندہ ہے، لیکن اس نے خیرات کر دی، لوگوں نے کھایا پیا، ہضم ہو گیا، بس بات ختم ہو گئی۔ جس نے مسجد کے اندر شے لگا دی ہے، جب تک وہ باقی رہے گی ثواب ملتا رہے گا۔ دوسری مثال ہے، یہ میرے سامنے کتاب پڑھی ہے، جیلم کے اندر ایک صاحب تھے چودھری ساجد صاحب، یہ کتاب انہوں نے مجھے خرید کے دی، میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ نیٹ پہ جاتی ہے، جہاں جہاں تک بات جا رہی ہے ثواب جب تک پڑھی جاتی رہے گی ثواب ملتا رہے گا، جس مقصد کے لیے اس نے دی اس کو ملتا رہے گا۔ یعنی صدقہ افضل یہ ہے کہ جو صدقہ جتنا زیادہ باقی رہے گا اتنا زیادہ وہ افضل ہے، اتنا زیادہ ثواب اس کا ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانہ مبارک میں اگر آپ دیکھیں تو صدقے کا ان کا طریقہ یہ تھا، اس وقت غربت بھی زیادہ تھی، مگر یہ خیراتیں اس دور میں کوئی نہیں ہوتی تھی۔ جنہیں خیراتیں ہوں اسی کرنے ہیں نا، اتنے دیگاں پکانے، 4 دیگاں پکائیں جی، 5 دیگاں پکائیں، پکا کے کھوا دیتی ہیں، کھلانے کا اجر ہے، مگر اس زمانے میں لوگ صدقہ جاریہ کے اوپر زیادہ فوکس رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں صدقہ کروں تو حضور نے فرمایا تو صدقہ کرے گا تو اللہ قبول فرمائے گا۔ ان کا کنواں تھا، آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں یہ کنواں اللہ کی راہ میں نے صدقہ کر دیا۔ اب انہوں نے کنواں صدقہ کیا، جتنی مخلوق جب تک اس کو استعمال کرتی رہے گی ثواب ملتا رہے گا، اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ تو کوشش کریں اگر آپ نے صدقہ کرنا ہے تو صدقہ ایسی جگہوں کے اوپر پیسہ زیادہ خرچ کریں جب اعلان ہوتا ہے کہ جو چیز زیادہ باقی رہنے والی ہے، یہ دیگوں شیگوں کھانوں کے اوپر تھوڑا کم توجہ دیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں جب بھی آپ ایصال ثواب کا پروگرام بنائیں تو 3 دیگوں کا پروگرام بنائیں تو 3 دیگوں میں سے 2 دیگیں پکا لیں، 1 دیگ کے پیسے مسجد میں دے دیں، زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔